الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 81 فقہ بہار شریعت جلد نمبر 3 حصہ 15 مزارعت کا بیان انشاءاللہ تعالی یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ کسی کو اپنی زمین اس طور پر کاشت کے لیے دینا کہ جو کچھ پیداوار ہوگی دونوں میں مثلا نصف 50-50 یا 1/3 1/3 2/3 2/3 تقسیم ہو جائے گی، اس کو مزارعت کہتے ہیں۔ اسی کو ہندوستان میں بٹائی پر کھیت دینا کہتے ہیں، پاکستان میں حصے پر دینا یا پولی پر دینا پنجاب میں عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مزارعت ناجائز ہے، مگر فتویٰ قول صاحبین پر ہے کہ مزارعت جائز ہے۔ صاحبین سے کون مراد ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے 2 شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہما۔ تو فقہ حنفی میں یہ ہوا ہے، بعض مسائل میں امام کے قول پہ فتویٰ ہوتا ہے اور بعض میں صاحبین کے قول پر بھی فتویٰ دیا جاتا ہے، کیونکہ حالات بدل چکے ہوتے ہیں۔ تو صاحبین بھی چونکہ امام کے ہی شاگرد ہیں تو وہ اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق امام کے ہی اصولوں کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، تو پھر وہ جواز کی صورت نکل آتی ہے۔ اور بعض اوقات پھر آج کے دور میں بھی کئی مسائل ہیں جنہیں عموم میں بلوا کی وجہ سے جائز قرار دیا، یعنی پہلے کے علماء نے منع کیا، فی زمانہ علماء نے فقہ حنفی کے اصولوں کی روشنی میں اس کو جائز قرار دے دیا، جن کی ایک مثال آرٹیفیشل جیولری بھی ہے۔ خواتین کے لیے یہ پہننا مکروہ لکھا ہے علماء نے، نماز بھی اس سے مکروہ لکھی ہے، مگر فی زمانہ چونکہ اس کا اتنا رواج ہے اور سونا تو بہت ہی زیادہ مہنگا ہے تو آرٹیفیشل جیولری کی اجازت دی، تو یہ پھر کیسے ہوا؟ عموم میں بلوا کی وجہ سے، مطلب ایسا معاملہ جس میں خاص و عام سارے ہی مبتلا ہو گئے، تو اس کی مطلب پھر گنجائش نکلتی ہے اور اس کے اصول ہیں جن کے مطابق پھر علماء فتویٰ دیتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود اب بھی علماء کا اختلاف موجود ہے، لہٰذا جو احتیاط کریں اچھی بات ہے۔ مزارعت کے جواز کے لیے چند شرطیں ہیں کہ بغیر ان شرطوں کے جائز نہیں۔ عاقدین عاقل بالغ آزاد ہوں، اگر نابالغ یا غلام ہو تو اس کا معزون ہونا ضروری ہے۔ معزون اسے کہتے ہیں کہ یعنی اپنے ولی یا آقا کی طرف سے انہیں خرید و فروخت کی اجازت کا ہونا۔ زمین قابل زراعت ہو۔ نمبر 3 وہ زمین جو مزارعت پر دی گئی معلوم ہو، ظاہر سی بات ہے پتہ ہو کہ کون سی زمین ہے۔ نمبر 4 مالک زمین کا کاشتکار کو وہ زمین سپرد کر دے۔ نمبر 5 بیان مدت 1 سال 2 سال، اس فصل کے بعد اس فصل کے بعد۔ نمبر 6 یہ بیان کے بیج مالک زمین دے گا یا کاشتکار کے ذمہ ہوگا، یہ بھی مطلب ہو جائے، مگر عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے حصے پہ جو زمین دیتے ہیں تو جو بھی بیج اور کھاد وغیرہ ہوتی ہے وہ 50-50 ہوتی ہے، مگر محنت ساری وہ مزارع کی ہوتی ہے، جو کاشتکار ہوتا ہے، زمیندار کی اس میں محنت نہیں ہوتی۔ نمبر 7 یہ بیان کے کیا چیز بوئے گا۔ نمبر 8 ہر ایک کو کیا ملے گا اس کا بھی طے کر لیا جائے۔ تو یہ مطلب چند شرطیں ہیں جو مطلب کامن سینس ہیں، ہر بندہ ہی اس کا تعین کرتا ہے عمومی طور پہ، اور اس کے مطابق ہی زمین حصے پر دی جاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں تو ٹھیکے پر دینے کا بھی رواج ہے۔ آج کل 1 ایکڑ پاکستان میں کو 70-80 ہزار کا غالباً ہو گیا ہے، اور مختلف علاقوں میں اس کے مختلف ریٹس ہیں
کسی میں ہو سکتا ہے آج بھی 50,000 کا 1 ایکڑ ہو 1 سال کے لیے، اور بعض میں 1 لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی ہو۔ مزارع کا دوسرے کو مزارعت پر زمین دے دینا، اس کے بارے میں یہ مسئلہ ہے۔ کاشتکار کو مزارعت پر زمین دی، کاشتکار یہ چاہتا ہے کہ دوسرے شخص کو مزارعت پر دے دے۔ اگر بیج مالک زمین کے ہیں تو ایسا نہیں کر سکتا جب تک مالک زمین سے صراحتاً یا دلالتاً اجازت نہ حاصل کرے۔ دلالتاً اجازت کی یہ صورت ہے کہ اس نے کہہ دیا ہو تم اپنی رائے سے کام کرو، اور بغیر اجازت اس نے دوسرے کو دے دی، تو ان دونوں کے مابین حسب شرائط غلہ تقسیم ہوگا، اور مالک زمین بیج کا تاوان لے گا، پہلے سے لے گا تو وہ دوسرے سے واپس نہیں لے سکتا، اور دوسرے سے لے گا تو وہ پہلے سے رجوع کرے گا، اور زراعت کی وجہ سے زمین میں جو کچھ نقصان ہوگا وہ مزارع دوم سے مالک زمین وصول کرے گا۔ پھر اس صورت میں مزارع اول کو پیداوار کا جو حصہ ملا ہے اس میں سے اتنا حصہ اس کے لیے جائز ہے جو تاوان میں دے چکا ہے، باقی کو صدقہ کر دے۔ مختصر یہ ہے کہ عام طور پہ جو لوگ حصے پہ لیتے ہیں تو وہی کام اس میں کرتے ہیں، اور اگر کسی اور کو بھی ساتھ میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو جو زمیندار ہے اسے اجازت لے لیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ مزارعت فسخ ہونے کی صورتیں، مسئلہ 26 ہے، جن 2 شخصوں کے مابین مزارعت ہوئی ان میں کسی کے مر جانے سے مزارعت فسخ ہو جائے گی، جیسا کہ اجارہ کا حکم تھا۔ پھر اگر مثلاً 3 سال کے لیے مزارعت پر زمین دی تھی اور پہلے سال میں کھیت بونے اور اگنے کے بعد مالک زمین مر گیا اور کھیت ابھی کاٹنے کے قابل نہیں ہوا، تو زمین مزارع کے پاس اس وقت تک چھوڑ دی جائے گی کہ فصل تیار ہو جائے۔ اس صورت میں پیداوار اور حسب قرار تقسیم ہوگی، اور دوسرے تیسرے سال کی حق میں مزارعت فسخ ہو جائے گی۔ مزارعت تو فسخ ہوئی ہے، مگر اس کے جو نئے وارث ہیں وہ نئے سرے سے اس کو رینیو کر دیں، اجارے کو، اس کنٹریکٹ کو، اس عقد کو، کہ ہم مزید 2 سال کے لیے آپ کو دیتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس میں پھر ہر ملک ہر علاقے کی اپنی اپنی شرائط اور قواعد ہوتے ہیں، تو اس کی تفصیلات یہاں سے پڑھنے کی زیادہ حاجت نہیں ہے۔ آگے ہے معاملہ یا مساقات کا بیان۔ باغ یا درخت کسی کو اس لیے دینا کہ اس کی خدمت کرے، اور جو کچھ اس سے پیداوار ہوگی اس کا ایک حصہ کام کرنے والے کو اور ایک حصہ مالک کو دیا جائے گا، اس کو مساقات کہتے ہیں، دوسرا نام معاملہ بھی ہے۔ جس طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد وہاں کے باغات یہودیوں کو دے دیے تھے کہ ان باغات کے کام کریں، اور جو کچھ پھل ہوں گے ان میں سے نصف ان کو دیے جائیں گے۔ جس طرح مزارعت جائز ہے، معاملہ بھی جائز ہے، اور اس کے جواز کے شرائط یہ ہیں: عقدین کا عاقل ہونا، جو پیداوار ہو دونوں میں مشترک ہو، ہر ایک کا حصہ مشاع ہو، یعنی فیصد کے اعتبار سے ہو، پرسنٹیج کے حساب سے۔ باغ یا درخت عامل کو سپرد کر دینا، جو درخت مساقات کے طور پر دیے گئے وہ ایسے ہوں کہ عامل کے کام کرنے سے اس میں زیادتی ہو سکے۔ تو یہ مطلب اس طرح کی بالکل کامن سینس باتیں ہیں کہ ہر چیز بالکل کلیئر ہو، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو یہ بھی مزارعت کی طرح بالکل جائز ہے۔ آگے نیا عنوان ہے ذبح کا بیان۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے چند مسائل دیکھتے ہیں۔ گلے میں چند رگیں ہیں، ان کے کاٹنے کو ذبح کہتے ہیں، اور اس جانور کو جس کی وہ رگیں کاٹی گئیں ذبیحہ اور ذبح کہتے ہیں۔ ذبح، یہاں ذال کو زیر ہے اور پہلی جگہ زبر ہے۔ مسئلہ 2، بعض جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں، بعض نہیں۔ جو شرعاً ذبح نہیں کیا جا سکتے ان میں یہ 2 مچھلی اور ٹڈی وغیرہ بغیر ذبح حلال ہیں، اور جو ذبح کیے جا سکتے ہیں وہ بغیر زکوٰۃ شرعی حلال نہیں۔ زکوٰۃ شرعی کا یہ مطلب ہے کہ جانور کو اس طرح نحر یا ذبح کیا جائے کہ حلال ہو جائے۔ زکوٰۃ شرعی 2 قسم ہے، اختیاری اور اضطراری۔ زکوٰۃ اختیاری کی 2 قسمیں ذبح اور نحر۔ زکوٰۃ اضطراری یہ ہے کہ جانور کے بدن میں کسی جگہ نیزہ وغیرہ بھونک کر خون نکال دیا جائے، اس سے مخصوص صورتوں میں جانور حلال ہوتا ہے جو بیان کی جائیں گی۔
حلق کے آخری حصہ میں نیزہ وغیرہ بھونک کر رگیں کاٹ دینے کو نحر کہتے ہیں۔ ذبح کی جگہ حلق اور لبہ کے مابین ہے۔ ذبح کی جگہ حلق اور لبہ کے مابین ہے۔ لبہ سینہ کی بالائی حصے کو کہتے ہیں۔ اونٹ کو نحر کرنا اور گائے بکری وغیرہ کو ذبح کرنا سنت ہے، اور اگر اس کا عکس کیا یعنی اونٹ کو ذبح کیا اور گائے وغیرہ کو نحر کیا تو جانور اس صورت میں بھی حلال ہو جائے گا، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے کہ سنت کے خلاف ہے۔ عوام میں یہ مشہور ہے کہ اونٹ کو 3 جگہ ذبح کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے اور یوں کرنا مکروہ ہے کہ بلا فائدہ ایذا دینا ہے۔ جو رگیں ذبح میں کاٹی جاتی ہیں وہ 4 ہیں۔ حلقوم یہ وہ ہے جس میں سانس آتی جاتی ہے۔ مری اس سے کھانا پانی اترتا ہے۔ ان دونوں کے اگل بغل اور 2 رگیں ہیں جن میں خون کی روانی ہے، ان کو ودجین کہتے ہیں۔ پورا حلقوم ذبح کی جگہ ہے، یعنی اس کے اعلیٰ اوسط اسفل جس جگہ میں ذبح کیا جائے جانور حلال ہوگا۔ آج کل چونکہ چمڑے کا نرخ زیادہ ہے اور یہ وزن یا ناب سے فروخت ہوتا ہے، اس لیے کسائی اس کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح چمڑے کی مقدار بڑھ جائے، اور اس کے لیے یہ ترکیب کرتے ہیں کہ بہت اوپر سے ذبح کرتے ہیں، اور اس صورت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ذبح فوق العقدہ ہو جائے، یعنی جو گھنڈی ہے گلے کی ابری ہوئی ہڈی اس سے بھی اوپر۔ اور اس میں علماء کو اختلاف ہے کہ جانور حلال ہوگا یا نہیں۔ اس باب میں قول فیصل یہ ہے کہ ذبح فوق العقدہ میں اگر 3 رگیں کٹ جائیں تو جانور حلال ہے، ورنہ نہیں۔ علماء کا یہ اختلاف اور رگوں کے کٹنے میں احتمال دیکھتے ہوئے احتیاط ضروری ہے کہ یہ معاملہ حلت و حرمت کا ہے، اور ایسے مقام پر احتیاط لازم ہوتی ہے۔ مسئلہ 7، ذبح کی 4 رگوں میں سے 3 کا کٹ جانا کافی ہے، یعنی اس صورت میں بھی جانور حلال ہو جائے گا کہ اکثر کے لیے وہی حکم ہے جو کل کے لیے ہے۔ نمبر 8، ذبح سے جانور حلال ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ ذبح کرنے والا عاقل ہو، مجنون یا اتنا چھوٹا بچہ جو بے عقل ہو ان کا ذبیحہ جائز نہیں، اور اگر چھوٹا بچہ ذبح کو سمجھتا اور اس پر قدرت رکھتا ہو تو اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ نمبر 2، ذبح کرنے والا مسلم ہو یا کتابی۔ مشرک اور مرتد کا ذبیحہ حرام اور مردار ہے۔ کتابی اگر غیر کتابی ہو گیا تو اب اس کا ذبیحہ حرام ہے، اور غیر کتابی ہو گیا تو اس کا ذبیحہ حلال ہے، اور معاذ اللہ مسلمان اگر کتابی ہو گیا تو اس کا ذبیحہ بالکل حرام ہے کہ یہ مرتد ہے۔ لڑکا نابالغ ایسا ہے کہ اس کے والدین میں ایک کتابی اور ایک غیر کتابی، تو اس کو کتابی قرار دیا جائے گا اور اس کا ذبیحہ حلال سمجھا جائے گا۔ کتابی کا ذبیحہ اس وقت حلال سمجھا جائے گا جب مسلمان کے سامنے ذبح کیا ہو اور یہ معلوم ہو کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا، اور اگر ذبح کے وقت اس نے حضرت مسیح کا نام لیا اور مسلمان کے علم میں یہ بات ہے تو یہ جانور حرام، اور اگر مسلمان کے سامنے اس نے ذبح نہیں کیا اور معلوم نہیں کہ کیا پڑھ کر ذبح کیا، جب بھی حلال ہے۔ اللہ عز و جل کے نام کے ساتھ ذبح کرنا، ذبح کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام ذکر کرے، جانور حلال ہو جائے گا۔ یہی ضروری نہیں کہ لفظ اللہ ہی زبان سے کہے، تنہا نام ہی ذکر کرے یا نام کے ساتھ صفت بھی ذکر کرے، دونوں صورتوں میں جانور حلال ہو جاتا ہے۔ مثلا اللہ اکبر، اللہ اعظم، اللہ الرحمن، سبحان اللہ، یا فقط اللہ کہا بلکہ عربی کے سوا دوسری زبان میں بھی اللہ کا نام لیا تب بھی جانور حلال ہو جاتا ہے۔ تو یہ مطلب اس کی بنیادی باتیں تھیں ذبح کے حوالے سے۔ مسئلہ 25 ہے، ذبح کرتے وقت بسم اللہ کے ساتھ غیر خدا کا نام بھی لیا۔ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر بغیر عطف ذکر کیا ہے، مثلا یوں کہا بسم اللہ محمد الرسول اللہ یا بسم اللہ اللہم تقبل من فلاں، ایسا کرنا مکروہ ہے مگر جانور حرام نہیں ہوگا۔ اور اگر عطف کے ساتھ دوسرے کا نام ذکر کیا، مثلا یوں کہا بسم اللہ و اسم فلاں، اس صورت میں جانور حرام ہے
کہ یہ جانور غیر خدا کے نام پر ذبح ہوا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ذبح سے پہلے مثلاً جانور کو لٹانے سے پہلے اس نے کسی کا نام لیا، جب ذبح کرنے کے بعد نام لیا تو اس میں حرج نہیں ہے، جس طرح قربانی اور عقیقہ میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور قربانی میں ان لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں جن کی طرف سے قربانی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام بھی لیے جاتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ ما اہل لغیر اللہ بہ، جو حرام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ذبح کے وقت جب غیر خدا کا نام اس طرح لیا جائے اس وقت حرام ہوگا، اور وہابیہ یہ کہتے ہیں کہ آگے پیچھے جب کبھی غیر خدا کا نام لے دیا جائے حرام ہو جاتا ہے، بلکہ یہ لوگ تو مطلقاً ہر چیز کو حرام کہتے ہیں جس پر غیر خدا کا نام لیا جائے۔ ان کا یہ قول غلط اور باطل محض ہے۔ اگر ایسا ہو تو سب ہی چیزیں حرام ہو جائیں گی، کھانے پینے اور استعمال کی سب چیزوں پر لوگوں کے نام لے دیے جاتے ہیں، ان سب کو حرام قرار دینا شریعت پر افتراء اور مسلم کو زبردستی حرام کا مرتکب بنانا ہے۔ معلوم ہوا کہ بعض مسلمان گائے، بکرا، مرغ جو اس لیے پالتے ہیں کہ ان کو ذبح کر کے کھانا پکوا کر کسی ولی اللہ کی روح کو ایصال ثواب کیا جائے گا، یہ جائز ہے، اور جانور بھی حلال۔ اس کو ما اہل لغیر اللہ میں داخل کرنا جہالت ہے، کیونکہ مسلمان کے متعلق یہ خیال کرنا کہ اس نے تقرب الی غیر اللہ کی نیت کی ہٹ درمی اور سخت بدگمانی ہے۔ مسلم ہرگز ایسا خیال نہیں رکھتا۔ عقیقہ اور ولیمہ اور ختنہ وغیرہ کی تقریبوں میں جس طرح جانور ذبح کرتے ہیں اور بعض مرتبہ پہلے ہی سے متعین کر لیتے ہیں کہ فلاں موقع اور فلاں کام کے لیے ذبح کیا جائے گا، جس طرح یہ حرام نہیں ہے وہ بھی حرام نہیں۔ مستحب یہ ہے کہ ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہے، یعنی بسم اللہ اور اللہ اکبر کے درمیان واو نہ لائے، اور اگر بسم اللہ واللہ اکبر واو کے ساتھ کہا تو جانور اس صورت میں بھی حلال ہوگا، مگر بعض علماء اس طرح کہنے کو مکروہ بتاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک نیا ٹاپک ہے حلال و حرام جانوروں کا بیان۔ اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی چند باتیں آپ لوگوں کے گوش گزار کرتا ہوں۔ بطور تنبیہ لکھا ہے گوشت یا جو کچھ غذا کھائی جاتی ہے وہ جزو بدن ہو جاتی ہے اور اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور چونکہ بعض جانوروں میں مذموم صفات پائے جاتے ہیں، ان جانوروں کے کھانے میں اندیشہ ہے کہ انسان میں بھی ان بری صفتوں کے ساتھ متصف ہو جائے، لہٰذا انسان کو ان کے کھانے سے منع کیا گیا۔ حلال حرام جانوروں کی تفصیل دشوار ہے، یہاں چند کلیات بیان کیے جاتے ہیں جن کے ذریعہ سے جزئیات جانے جا سکتے ہیں۔ مسئلہ 1، صفحہ 224، کیلے والا یعنی نوکیلے دانتوں والا جانور جو کیلے سے شکار کرتا ہو حرام ہے، جیسے شیر، گیدڑ، لومڑی، بجو، کتا وغیرہ کے نصاب میں کیلے ہوتے ہیں اور شکار بھی کرتے ہیں۔ اونٹ کے کیلا ہوتا ہے مگر وہ شکار نہیں کرتا، لہٰذا وہ اس حکم میں داخل نہیں۔ نمبر 2، پنجہ والا پرندہ جو پنجہ سے شکار کرتا ہے حرام ہے، جیسے شکرا، باز، بحری چیل، حشرات الارض حرام ہے، جیسے چوہا، چھپکلی، گرگٹ، گھونس، سانپ، بچھو، بر یا بر، اس کو بھیڑ بھی کہتے ہیں، مچھر، پسو، کھٹمل، مکھی، کلی، مینڈک وغیرہ۔ مسئلہ 3، گھریلو گدھا اور خچر حرام ہے اور جنگلی گدھا جسے گورخر کہتے ہیں حلال ہے۔ گھوڑے کے متعلق روایتیں مختلف ہیں، یہ اعلیٰ جہاد ہے، اس کے کھانے میں تقلیل اعلیٰ جہاد ہوتی ہے، لہذا نہ کھایا جائے۔ مسئلہ 10، بعض گائیں بکریاں غلیظ کھانے لگتی ہیں، ان کو جلالہ کہتے ہیں، اس کے بدن اور گوشت وغیرہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اس کو کئی دن تک باندھ رکھیں کہ نجاست نہ کھانے پائے، جب بدبو جاتی رہے ذبح کر کے کھائیں۔ اسی طرح جو مرغی غلیظ کھانے کی عادی ہو اسے چند روز بند رکھیں، جب اثر جاتا رہے ذبح کر کے کھائیں۔ جو مرغیاں چھوٹی پھرتی ہیں ان کو بند کرنا ضروری نہیں جبکہ غلیظ کھانے کی عادی نہ ہو اور ان میں بدبو نہ ہو، ہاں بہتر یہ ہے کہ ان کو بھی بند رکھ کر ذبح کریں۔
مسئلہ نمبر 18 ہے، زندہ مچھلی میں سے ایک ٹکڑا کاٹ لیا، یہ حلال ہے، اور اس کاٹنے سے اگر مچھلی پانی میں مر گئی تو وہ بھی حلال ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے حلال جانوروں کے حوالے سے عرض کی ہیں۔ اضحیہ یعنی قربانی کا بیان، مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب ذبح کرنا قربانی ہے، اور کبھی اس جانور کو بھی اضحیہ اور قربانی کہتے ہیں جو ذبح کیا جاتا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس کے متعلق کئی احادیث مبارکہ بھی ہیں، تو ان کو ہم ریکارڈ نہیں کریں گے، آپ خود سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، باقی انشاءاللہ ہم اس کو بخاری شریف میں پڑھیں گے۔ مسائل فقہیہ ہیں۔ قربانی کئی قسم کی ہے، غنی اور فقیر دونوں پر واجب، فقیر پر واجب ہو غنی پر واجب نہ ہو، غنی پر واجب ہو فقیر پر واجب نہ ہو، دونوں پر واجب ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ قربانی کی منت مانی، یہ کہا کہ اللہ عز و جل کے لیے مجھ پر قربانی یا گائے کی قربانی کرنا ہے، یا اس بکری یا اس گائے کو قربانی کرنا ہے۔ فقیر پر واجب ہو غنی پر نہ ہو، اس کی صورت یہ ہے کہ فقیر نے قربانی کے لیے جانور خریدا، اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہے، اور غنی اگر خریدتا تو اس خریدنے سے قربانی اس پر واجب نہ ہوتی۔ غنی پر واجب ہو فقیر پر واجب نہ ہو، اس کی صورت یہ ہے کہ قربانی کا وجوب نہ خریدنے سے ہو، نہ منت ماننے سے، بلکہ خدا نے جو اسے زندہ رکھا ہے اس کے شکریہ میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے احیاء میں جو قربانی واجب ہے وہ صرف غنی پر ہے۔ مسئلہ 1 صفحہ نمبر 332، مسافر پر قربانی واجب نہیں، اگر مسافر نے قربانی کی یہ تطوع یعنی نفل ہے، اور فقیر نے اگر نہ منت مانی ہو نہ قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہو، اس کا قربانی کرنا بھی تطوع یعنی نفل ہے۔ نمبر 2، بکری کا مالک تھا اور اس کی قربانی کی نیت کر لی، یا خریدنے کے وقت قربانی کی نیت نہ تھی بعد میں نیت کر لی، تو اس نیت سے قربانی واجب نہیں ہوگی۔ مسئلہ 3، قربانی واجب ہونے کے شرائط یہ ہیں، اسلام یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں، اقامت یعنی مقیم ہونا مسافر پر واجب نہیں، تونگری یعنی مالک نصاب ہونا، یہاں مالداری سے مراد وہی ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ حریت یعنی آزاد ہونا، جو آزاد نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں، کہ غلام کے پاس مال ہی نہیں، لہٰذا عبادت مالیہ اس پر واجب نہیں۔ مرد ہونا اس کے لیے شرط نہیں، عورتوں پر واجب ہوتی ہے جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے، اس کے لیے بلوغ شرط ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اور نابالغ پر واجب ہے تو آیا خود اس کے مال سے قربانی کی جائے گی یا اس کا باپ اپنے مال سے قربانی کرے گا؟ ظاہر روایہ یہ ہے کہ نہ خود نابالغ پر واجب ہے اور نہ اس کی طرف سے اس کے باپ پر واجب ہے، اسی پر فتویٰ ہے۔ مسئلہ 4، مسافر پر اگرچہ واجب نہیں مگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے، ثواب پائے گا۔ حج کرنے والے جو مسافر ہوں ان پر قربانی واجب نہیں، اور مقیم ہوں تو واجب ہے، جیسے کہ مکہ کے رہنے والے حج کریں تو چونکہ یہ مسافر نہیں ان پر واجب ہوگی۔ مسئلہ 6، قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے، جب وہ وقت آیا اور شرائط وجوب پائے گئے قربانی واجب ہو گئی، اور اس کا رکن ان مخصوص جانوروں میں کسی کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنا ہے۔ قربانی کی نیت سے دوسرے جانور مثلا مرغ کو ذبح کرنا ناجائز ہے۔ مسئلہ 15، قربانی کا حکم یہ ہے کہ اس کے ذمہ قربانی واجب ہے، کر لینے سے بری ذمہ ہو گیا اور اچھی نیت سے کی ہے، ریا وغیرہ کی مداخلت نہیں، تو اللہ عز و جل کے فضل سے امید ہے کہ آخرت میں اس کا ثواب ملے۔ مسئلہ 19، جب قربانی کے شرائط مذکورہ پائے جائیں تو بکری کا ذبح کرنا یا اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ واجب ہے،
ساتویں حصہ سے کم نہیں ہو سکتا، بلکہ اونٹ یا گائے کے شرکا میں اگر کسی شریک کا ساتویں حصے سے کم ہے تو کسی کی قربانی نہیں ہوئی، یعنی جس کا ساتواں حصہ یا اس سے زیادہ ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوئی۔ گائے یا اونٹ میں ساتویں حصہ سے زیادہ کی قربانی ہو سکتی ہے، مثلا گائے کو 6 یا 5 یا 4 شخصوں کی طرف سے قربانی کریں ہو سکتا ہے، اور یہ ضرور نہیں کہ سب شرکا کے حصے برابر ہوں، بلکہ کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس کا حصہ کم ہے تو ساتویں حصہ سے کم نہ ہو۔ مسئلہ 20، 7 شخصوں نے 5 گائیوں کی قربانی کی، یہ جائز ہے کہ ہر گائے میں ہر شخص کا ساتواں حصہ ہو، اور 8 شخصوں نے 5 یا 6 گائیوں میں بحصہ مساوی شرکت کی، یہ ناجائز ہے کہ ہر گائے میں ہر ایک کا ساتویں حصہ سے کم ہے۔ 7 بکریوں کی 7 شخصوں نے شریک ہو کر قربانی کی، یعنی ہر ایک کا ہر بکری میں ساتواں حصہ ہے، استحساناً قربانی ہو جائے گی، یعنی ہر ایک کی ایک بکری پوری قرار دی جائے گی۔ یوں ہی 2 شخصوں نے 2 بکریوں میں شرکت کر کے قربانی کی تو بطور استحسان ہر ایک کی قربانی ہو جائے گی، کہ ہر ایک کی طرف سے مطلب ایک بکری ہو گئی۔ مسئلہ 22، قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں، اور ان دنوں کو ایام نحر کہتے ہیں، اور 11 سے 13 تک 3 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں، لہذا بیچ کے 2 دن ایام نحر و ایام تشریق دونوں ہیں، اور پہلا دن یعنی 10ویں ذی الحجہ صرف یوم نحر، اور پچھلا دن یعنی 13ویں ذی الحجہ صرف یوم التشریق ہے۔ اچھا یہ ایک ہی بار سن کر آپ کو یاد نہیں ہوگا ایام نحر ایام تشریق، تو اس کو چند بار پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ توجہ سے تو بالکل ذہن نشین ہو جائے گا۔ عالم کورس اردو کا یہاں ریکارڈنگ کا مقصد آپ کو مشکل مسائل سمجھانا، بتانا، ٹھیک ہے، اور جو ضروری مسائل ہے وہ پڑھ کر سنانا ہے۔ ہر مسئلہ پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، اور آپ پڑھنا چاہیں خود سے پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ، فائدہ ہی فائدہ ہے، جہاں سے سمجھنا ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ مسئلہ 23، 10ویں کے بعد کی دونوں راتیں ایام نحر میں داخل ہیں، ان میں بھی قربانی ہو سکتی ہے مگر رات میں ذبح کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ 26، شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز ہو چکی ہے، لہٰذا نماز عید سے پہلے شہر میں قربانی نہیں ہو سکتی، اور دیہات میں چونکہ نماز عید نہیں ہے یعنی واجب نہیں ہے، یہاں طلوع فجر کے بعد سے ہی قربانی ہو سکتی ہے، اور دیہات میں بہتر یہ ہے کہ بعد طلوع آفتاب قربانی کی جائے، اور شہر میں بہتر یہ ہے کہ عید کا خطبہ ہو چکنے کے بعد قربانی کی جائے، یعنی نماز ہو چکی ہے اور ابھی خطبہ نہیں ہوا، اس صورت میں قربانی ہو جائے گی مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ مگر فی زمانہ دیہاتوں میں بھی چونکہ عید کی نماز پڑھی جاتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی عید پڑھنے کے بعد ہی قربانی کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کسی سے بحث کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ مسئلہ 27، یہ جو شہر و دیہات کا فرق بتایا گیا یہ مقام میں قربانی کے لحاظ سے ہے، قربانی کرنے والے کے اعتبار سے نہیں، یعنی دیہات میں قربانی ہو تو وہ وقت ہے اگرچہ قربانی کرنے والا شہر میں ہو، اور شہر میں ہو تو نماز کے بعد ہو اگرچہ جس کی طرف سے قربانی ہے وہ دیہات میں ہو، لہٰذا شہری آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ صبح ہی نماز سے پہلے قربانی ہو جائے تو جانور دیہات میں بھیج دے، تو جو ہی فجر کا ٹائم شروع ہوا قربانی کر کے گوشت لے کر شہر آ جائے، اگر جلدی ہو تو یہ کیا جا سکتا ہے، مگر ایسی جلدی نہ کی جائے کہ عوام باتیں کرے اور پھر سمجھانا مشکل ہو جائے۔ مسئلہ 35، ایام نحر گزر گیا اور جس پر قربانی واجب تھی اس نے نہیں کی ہے تو قربانی فوت ہو گئی، اب نہیں ہو سکتی۔ پھر اگر اس نے قربانی کا جانور معین کر رکھا ہے، مثلا معین جانور کی قربانی کی منت مان لی، وہ شخص غنی ہو یا فقیر بہر صورت اسی معین جانور کو زندہ صدقہ کرے، اور اگر ذبح کا ڈالا تو سارا گوشت صدقہ کرے، اس میں سے کچھ نہ کھائے، اور اگر کچھ کھا لیا تو جتنا کھایا ہے اس کی قیمت صدقہ کرے، اور اگر ذبح کیے ہوئے جانور کی قیمت زندہ جانور سے کچھ کم ہے تو جتنی کمی ہے اس سے بھی صدقہ کرے، اور فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہے اور قربانی کے دن نکل گیا ہے، چونکہ اس پر بھی اسی معین جانور کی قربانی واجب ہے، لہٰذا اس جانور کو زندہ صدقہ کر دیں، اور اگر ذبح کا ڈالا تو وہی حکم ہے جو منت میں مذکور ہوا، یہ حکم اسی صورت میں ہے کہ قربانی ہی کے لیے خریدا، اور اگر اس کے پاس پہلے سے کوئی جانور تھا
اور اس نے اس کے قربانی کرنے کی نیت کر لی یا خریدنے کے بعد قربانی کی نیت کی تو اس پر قربانی واجب نہ ہوئی۔ اور غنی نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا ہے تو وہی جانور صدقہ کر دے اور ذبح کر ڈالا تو وہی حکم ہے جو مذکور ہوا، اور خریدا نہ ہو تو بکری کی قیمت صدقہ کرے۔ اچھا، مسائل اس میں کچھ اور بھی ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد عقیقے کا بھی بیان ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ریکارڈ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔